بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حکومتی حلقوں کے قریب سمجھے جانے والے کچھ صحافتی حلقوں کی جانب سے مختلف واٹس ایپ گروپس اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس بات کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی حامی بھر لی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھیجے جانے والے ایک پیغام کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ گزشتہ روز چنتخب وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ اگر پی ٹی آئی بلیک میلنگ کے لیے استعمال نہ کرے مذاکرات کو تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا ایک موقف بھی سامنے آیا۔ یہ میں کچھ چھوٹے کلپس ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، پھر ڈاٹس جوڑتے ہیں اور پھر تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت یعنی محمود خان اچکزئی کی ایک سٹیٹمنٹ، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا۔ اور وہ جو ایک کنفیوژن کچھ لوگ پھیلا رہے تھے کہ عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کی اور محمود خان اچکزئی مذاکرات کی، تو دونوں میں سے کیا درست ہے، ابھی آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کے پی حکومت کے ترجمان شفیع جان صاحب کا بھی بیان آیا۔ عمران خان صاحب کی دو شرائط، اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے۔ وہ دو شرائط کیا ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب نے مذاکرات کرنے کے لیے کہا، جس کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہیں۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ جیل سے باہر موجود پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو ہمارے ذرائع کے مطابق فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے فیلڈ مارشل صاحب کے نمائندوں نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب، آپ اس ملاقات کو عمران خان صاحب سے مذاکرات کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ دن پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو، بلکہ دو ویڈیو میں نے کی تھی، جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند کر کے ان سے ایک 90 منٹ کی زور زبردستی کی ملاقات وکلا کے بہانے کی گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جناب ان سے ان کے وکلا ملاقات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا، لیکن جب ملاقات ہوئی تو وہ وکلا کی ملاقات نہیں تھی۔ اور اس 90 منٹ کی زور زبردستی کی ملاقات کے حوالے سے میں دو ویڈیوز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ کیسے اس میں پہلے جناب عمران خان صاحب کے سامنے دو شرائط رکھی گئیں، دو آپشنز رکھے گئے۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ اگر آپ ایک شرط مان لیں تو جناب اس جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں یا آپ کو پولیٹیکل سپیس مل سکتا ہے۔ اب یہ بیان دے کر اسٹیبلشمنٹ کے چند حلقوں کی جانب سے یہ پیغام دے کر حکومت کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ یہ پی ٹی آئی قیادت تک پہنچائیں۔ پھر پی ٹی آئی قیادت تک یہ پیغام پہنچایا گیا اور کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب سے مذاکرات کا آغاز کہہ سکتے ہیں اس ملاقات کو، اس لیے پاکستان تحریک انصاف بھی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کا آغاز کر دے۔ اب اس اطلاع میں یا اس پیغام میں کتنی صداقت ہے، اور اس حوالے سے آج جو کچھ چلتا رہا پورا دن، آج کی اس ویڈیو میں بنیادی موضوع یہی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کچھ 2 دن پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دو شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، کچھ آفرز عمران خان صاحب کو اس حوالے سے کی گئی ہیں۔ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے سامنے پہلے تو وہ شہباز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ ڈاٹ جوڑنے میں تاکہ آپ کو آسانی ہو، میں آپ کے سامنے وہ رکھوں، اور اس پر پھر علیمہ خان صاحبہ کا موقف، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا موقف، اور محمود خان اچکزئی کا موقف، اور آخر میں پھر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے کون سی دو شرائط رکھی ہیں، کیا کہا ہے عمران خان صاحب کا وہ ایک جملہ کیا تھا کہ جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے جناب جس کو کہا جانا چاہیے کہ ان کے لیے ایک بڑا غیر متوقع جواب تھا۔ میں پہلے شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو سنیے ذرا۔ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کریں، انہوں نے، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہے تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی جو غیر قانونی اور بلیک میلنگ۔ اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ میں آگے چل کے آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ وہ جو شرائط ہے نا عمران خان صاحب کی کہ کن شرائط کے اوپر بات ہوگی
اور جو محمود خان اچکزئی صاحب بھی بات کر رہے ہیں وہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اب اس کو کیونکہ حکومت ہر اس موقع کے اوپر مذاکرات کی بات لے کر آ جاتی ہے جب بھی عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحریک چلانے کی یا اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہوتی ہے, اور حیران کن طور پر جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جیل سے باہر کی قیادت ہے ان کی جانب سے اس قسم کا موقف بھی آ جاتا ہے سامنے, اور اس کے بعد پھر وہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یا وہ جو ایک عوامی تحریک شروع ہونی ہے وہ ڈیلے ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو موجود قیادت ہے جیل سے باہر اس کا کس حد تک کردار ہے, ذرا غور سے سنیے. معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے. جائز اس کے لیے میں نے پہلے بھی جائز معاملات کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے, اس سے کیا مطلب ہے؟ علیمہ خان صاحبہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مذاکرات کرنے ہیں, تو میں نے اس کا جواب دیا کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو کہہ دیا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو, اور عمران خان صاحب کا ہفتے والے دن یہ پیغام آیا ہے, اور اب جو بھی یہ بات کرے گا وہ عمران خان کی پارٹی کا نہیں ہوگا. ہفتے والے دن یعنی جس دن عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 میں سزا سنائے. سوال یہ تھا کہ آپ پی سنیے. ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بات چیت کرنی ہے. میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ سڑکوں پہ وہ سہیل افریدی کو کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑو سڑکوں پہ نکلو. ہاں, جب عمران خان نے یہ آخری پیغام ابھی ہفتے والے دن جب سلمان صفدر گئے تھے لائر ان کو یہ کہا ہے, تو یہ جو بھی کہے گا کہ اب جب عمران خان نے پیغام دیا اس کے بعد کوئی کہے گا کہ ہم نے حکومت سے بات چیت کرنی ہے تو وہ عمران خان کی پارٹی کا نہیں ہو سکتا. احتجاج کی کال میں چل رہی ہیں کہ جی احتجاج کی کال دی جائے گی, تو اس کی کیوں نمائندگی؟ جی اچھا, اب اس دوران میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جناب محمود خان اچکزئی صاحب کی وہ ویڈیو جو کہ شاید اس طرح سے پاکستانی میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا, جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا نا انصار عباسی صاحب نے کل ایک پیغام بھی دیا تھا, میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کو شٹ اپ کال دے دی, یا محمود خان اچکزئی مذاکرات کی بات کر رہے تھے تو عمران خان صاحب کا کوئی اور پیغام آ گیا, انہوں نے عاصم منیر صاحب کا نام لے لیا. اچھا, محمود خان اچکزئی صاحب کا موقف کیا ہے, ذرا غور سے سنیے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے. غور سے ہم کس سے بات کریں؟ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں, میرا دوست ہے, میرا وکیل بھی رہا ہے. ایک چور میرے گھر کے تمام سامان چرا کے ڈالسن میں لے کے گاڑی میں لے کے بھاگ گیا ہے, اسے میں کیا مذاکرات کروں؟ یہی کہ خدا کے لیے میرے گھر کی چیزیں دے دو, خیر 2-4 اچھے کی گوری کالو, وہ میری بیوی کی انگوٹھی وہ بھی تیری, وہ میری بہن کی یہ بلا بھی تیری, لیکن کچھ تو میرے حوالے غور سے سنیے. ہاں, یہ مذاکرات اس کے لیے تو ہم تیار ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام بھی کیا ہے, آپ نے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. اس مذاکرات کے لیے میرے علاوہ کسی کو ڈھونڈ لو, کسی اور کو ڈھونڈ لو. چوروں سے کیا مذاکرات؟ چوروں سے کیا مذاکرات؟ سنیے ذرا غور سے. وہ چوروں سے, لفنگوں سے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے, ڈاکہ مارا ہے, ان سے کیا مذاکرات؟ پاکستان کی عدلیہ شریک ہے, عدلیہ, اس ڈاکے میں پاکستان کی فوج شریک ہے, عدلیہ اور فوج اس ڈاکے میں شریک ہے. پاکستان کی بیوروکریسی شریک ہے. یہ محمود خان اس ڈاکے میں پاکستان کی وہ ساری پارٹیاں جن سے آپ مجھے مذاکرات کے لیے مجبور کر رہے ہیں. سنیے ذرا غور اسد کے سر بھائی, اگر کوئی چور آپ کی گڑی لے لے, اس شریف آدمی کے کپڑے لے لے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ کے سامنے مجھے دے دے, میں جیب میں ڈالوں, اب مجھ سے مذاکرات کریں گے؟ آپ کی سیٹیں کس نے لی؟ سیٹیں کس نے لی ہیں؟ سوائے جماعت اسلامی کے کراچی میں ایک شریف آدمی نے انکار کیا کہ مجھے یہ خیرات, جماعت اسلامی نے انکار کیا, باقی سب نے جیبوں میں ڈال دی, آپ کی سیٹیں جیبوں میں. وہ کر دی. زندہ باد. بیرسٹر گوہر کو محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں میں مذاکرات کروں, میں کس سے مذاکرات کروں؟ میں چوروں سے مذاکرات کروں؟ میرے ان سے مذاکرات ہوں گے تو یہی ہوگا نا کہ آپ میری چیزیں واپس کریں, یہ مذاکرات ہوں گے. اور یہ ہے وہ بات کہ جس کی جانب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی غیر قانونی بات نہیں ہوگی یا کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی, تو پھر مذاکرات کیا کریں؟ عمران خان صاحب کوئی اپنی رہائی کے لیے تو کوئی کسی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے کہ مجھے رہا کر لیں, مذاکرات کریں, میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں, اس قسم کی آفرز تو انہیں کی جا رہی ہیں. غور سے سنیے, پھر میں عمران خان کا موقف بھی بتاتا ہوں آپ کو. سنیے. سپریم کورٹ نے یا لوگوں نے یا پارٹیوں نے عمران خان کی جو اقلیتوں کی سیٹنگ جو فلانا تھی وہ میں نے لے کے غلطی کی, میں معافی چاہتا ہوں. ہاں, پہلے
کہہ دیں کہ عدلیہ کے ساتھ مل کر ہم نے پی ٹی آئی کی نشستیں لے کر غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں معافی چاہتا ہوں، پھر مذاکرات ہوں گے. جی وہ کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا. تو اخلاقی ضرورت ہمیں ہونی چاہیے اتنی ہمارے اندر میں اتنی کمزور ہوں گا. اخلاقی جرت ہونی چاہیے. یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا موقف ہے. میں اس کا جو کرکس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، کچھ نون لیگی حلقوں کی جانب سے اور کچھ میڈیائی صحافتی حلقوں کی جانب سے، جو کہ یہ تاثر دے رہے ہیں. آپ نے یقینی طور پر کئی پلیٹ فارمز کے اوپر یا کئی یوٹیوبرز کی ویڈیو کے اندر بھی یہ سنا ہوگا یا یہ دیکھا ہوگا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو مذاکرات کے اوپر راضی ہے، یا یہ کہنا جناب کہ مذاکرات تو شروع ہو گئے ہیں. اور پیغام انہیں یہ دیا گیا کہ جناب عمران خان صاحب سے کیونکہ ایک ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کے نمائندے نے کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر کیونکہ عمران خان صاحب کے سامنے ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، عمران خان صاحب نے ان کے اوپر غور کرنے کا کہا ہے، تو یہ جناب ایک قسم کے مذاکرات ہو گئے ہیں. تو اس لیے آپ بھی جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کا آغاز کر دیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ انہوں نے جو ہے مذاکرات کے خلاف بات کر دی، پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے، محمود خان اچکزئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے محمود خان اچکزئی صاحب کا موقف بھی بڑے واضح اور صاف انداز میں رکھا کہ انہوں نے کہا کہ چوروں کے ساتھ کس قسم کے مذاکرات، ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو یہی کہا جائے گا نا کہ آپ نے ہمارا جو سامان چوری کیا ہے وہ ہمیں واپس کریں. یہ نقطہ آغاز ہے. اس کے بعد ہوگے مذاکرات کہ آپ کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی، اور آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا. پہلے آپ نے ہمارے چوری کی ہوئی چیزیں ہمیں واپس کرنی ہے. یہ بات محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑے سادہ انداز میں آج سامنے رکھی پورے پاکستانی عوام کے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے، اور کہا بیرسٹر گور کو کہ بیرسٹر گور صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں بار بار مذاکرات کی یا حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، تو میں تو اس قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس میں چور چوری کا سامان مجھے واپس نہ کرے، سب کچھ جیب کے اندر ڈال دے اور مجھے کہے کہ میرے ساتھ مذاکرات کرو. تو میرے علاوہ اس مذاکرات کے لیے آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں. اب اس موقع کے اوپر بیرسٹر گور صاحب کا چہرہ جو ہے وہ بڑا دیکھنے والا تھا، کیونکہ تاثر یہ بنایا جا رہا تھا کہ جناب دیکھیے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور جناب بیرسٹر گور بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی چاہتے ہیں، اور دیکھیے جناب یہ عمران خان صاحب کا پیغام آ گیا ہے، اور یہ پیغام اگر نہیں آیا تو علیمہ خان صاحبہ کچھ اور طرح کے پیغام دے رہی ہیں جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور پھر انصار عباسی جیسوں کو بھی آگے کیا گیا، ان کے ذریعے بھی خبریں لگوائی گئی کہ دیکھیے جناب پاکستان تحریک انصاف کی تو جو جیل کے اندر قیادت ہے کوٹ لکھپت والی، اور جو جیل سے باہر قیادت ہے وہ تو سارے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان رکاوٹ ہیں. اور پھر اس قسم کا تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب بھی مذاکرات کر رہے ہیں. اب اصل میں کہانی کیا ہے، وہیں سے ذرا لنک جوڑیے. جو 2 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی تھی، ہوا یہ کہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی یہ زور زبردستی کی، تو ہماری اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل حکام کے مطابق جو کہ وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ واضح کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ جناب جس کے بعد پھر ذرائع کے حوالے سے خبریں باہر آئیں کہ جناب عمران خان صاحب نے بڑی تسلی، بڑی تشفی کے ساتھ یہ پوری چیزیں سنی ان کی جانب سے، اور اس کے اوپر وہ مسکرائے، اور مسکرا کر انہوں نے یہی بات کی کہ جناب جو جملہ ان کے حوالے سے جو کوٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ فیلڈ مارشل صاحب کو، آپ آرمی چیف صاحب کو، آپ چیف آف ڈیفنس فورسز کو، آپ حافظ عاصم منیر صاحب تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا دیں کہ جناب میں بھٹو یا نواز شریف نہیں ہوں، نہ یہ 70 یا 90 کی دہائی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا، یا پھر بینظیر کے ساتھ ڈیل کر لی، یا پھر جلا وطنی نواز شریف چلے گئے بھاگ گئے زرداری کے ساتھ ڈیل، ایسا بالکل کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں. میں خان ہوں. یہ بات اڈیالہ جیل حکام کے مطابق ان کے ذرائع نے یہ کہا کہ یہ بات عمران خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کی، اور کہا کہ اب اگر میں نے اس قسم کی کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو کیا 2.5 پونے 3 سال بعد کرتا، جو آپ میرے سامنے 2 آفرز رکھ رہے ہیں کہ یا میں جلا وطنی اختیار کر لوں بنی گالا یا زمان پارک کے اندر، یا پھر میں معاف کیجیے گا، میں جو نظر بندی اختیار کر لوں بنی گالا یا زمان پارک کے اندر، یا میں جلا وطنی اختیار کر لوں امریکہ کی یا سعودی عرب کی یا لندن کی یا آسٹریلیا کی، تو میں عصر کے وقت روزہ کھولنے کا قائل نہیں ہوں، اور روزہ اپنے وقت کے اوپر کھلے گا. اور پھر جب ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ جناب اگر خاموشی اختیار کرنے کا اگر وعدہ کر لینا، باقی چلیں چھوڑیں، کوئی آپ خاموش اگر ہیں تو اس خاموشی کے نتیجے میں بھی آپ کو کئی پولیٹیکل جو
فیسیلیٹیشنز ہیں وہ مل سکتی ہیں. تو جس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو بالکل ظلم کے خلاف، آپ مجھے لمبی خاموشی کی بات کر رہے ہیں، 6 ماہ کی، سال کی، میں تو 1 منٹ بھی ظلم کے خلاف جو ہے وہ خاموش نہیں رکھ سکتا. میں بالکل اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاؤں گا. اور پھر انہوں نے اپنی 2 شرطیں سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا ہاں ایک صورت میں آپ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور جب مذاکرات شروع ہو گئے تو پھر خاموشی بھی ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بات کیا ہے. 2 شرطیں ہیں آپ کے سامنے، دونوں میں سے آپ ایک مان لیں. یا تو آپ پاکستان تحریک انصاف کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر دیں، یا ملک کے اندر نئے الیکشن کا اعلان کر دیں، نئے چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کر کے. تو جناب بات ختم ہو جاتی ہے، میں خاموش ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد آپ کی وہ والی شرط بھی پوری ہو جائے گی کہ جناب میں خاموش نہیں ہو رہا. تو یہ تو بڑے واضح اور صاف انہوں نے کہہ دیا. محمود خان اکزئی صاحب نے بھی یہی بات کی. انہوں نے بھی یہی کہا کہ چور پہلے چوری کا سامان واپس کرے جو چوری کی ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں فوری طور پر نئے الیکشن کرائے جائیں. تو یہ ہے جناب تازہ ترین صورتحال. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.